ایک مسئلے کی طرف میں ضمناً جانا چاہوں گا کہ دیکھیے ابھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کنز العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک بات کی، تو لوگوں نے کہا خطا اجتہادی کے حوالے سے، تو خطا اجتہادی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، لوگوں نے فوراً ان پر گستاخی کا فتویٰ لگایا کہ اس نے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی چیز ہو، جب تک ہم اس کی تعریف نہیں کریں گے، اس کی ذاتیات سے بحث نہیں کریں گے، تب تک اس چیز کی حقیقت بھی معلوم نہیں ہوگی اور اس کا شرعی حکم بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ہم تعریف کریں پھر اس کا شرعی حکم معلوم ہو سکتا ہے۔ اب خطا اجتہادی، سب سے پہلے یہ ہے کہ خطا اجتہادی کی تعریف کریں گے کہ خطا اجتہادی کہتے کس کو ہے، تو تاکہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ اب کوئی بھی چیز ہو جب ہم اس کی تعریف کریں گے تو تعریف کرنے کا طریقہ یہ ہے، دیکھو منطق میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ منطق کا موضوع ہے معرف و قول اشارے و دلیل و حجت، کہ بھائی معرف کسی بھی منطق ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو اس کی تعریف کیسے کرنی ہے، اس کی وضاحت کیسے کرنی ہے، اور دوسرا جز ہے دلیل و حجت، یا کسی مسئلے پر دلیل دینی ہے تو دلیل دینے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے ہم صغرا بنائیں گے، پھر کبرا بنائیں گے، پھر حد اوسط گرائیں گے، پھر نتیجہ نکالیں گے، یہ ہو گیا دلیل دینے کا طریقہ۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ خطا اجتہادی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گستاخی کے زمرے میں ہے کہ نہیں۔ اب دیکھیے خطا اجتہادی، تو ہم کسی بھی چیز کی تعریف کریں گے سب سے پہلے اس کا عنوان دیکھیں گے، جیسے فقہ، اب لفظ فقہ کو ہم نے دیکھا تو پھر اس فقہ کی جزیات ذاتیات سے بحث کریں گے، اس کے ذاتی جو اجزاء ہے ان سے بحث کریں گے، اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی چیز کا عنوان مرکب ہے، اگر بسیط ہے یعنی ایک لفظ ہے تو پھر اسی سے بحث کریں گے، اگر مرکب ہے تو پھر اس کی بھی دو تعریفیں ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں عد لقبی، عد حقیقی، دوسرے کو کہتے ہیں عد اضافی۔ عد حقیقی یہ ہے کہ صرف پورے مجموعے کی تعریف کی جائے، دونوں اجزاء کی مجموعے کی تعریف کی جائے، اور عد اضافی اس کو کہتے ہیں کہ ہر جز کی علیحدہ تعریف کی جائے، جیسے اصول فقہ۔ اب اصول فقہ کے دو اجزاء، ایک اصول دوسرا ہے فقہ، اب اصول کی تعریف ہم علیحدہ کریں گے، فقہ کی تعریف علیحدہ کریں گے۔ تو اسی طرح اب ہم جب لفظ خطا اجتہادی کو دیکھتے ہیں تو خطا اجتہادی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو لفظوں سے، یہ بسیط نہیں مرکب ہے، دو لفظ ہے اس کے، ایک ہے خطا، ایک ہے خطا اجتہاد۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ خطا اجتہادی کہتے کس کو ہے۔ اجتہاد اس کو کہتے ہیں کہ بذل السعی فی الامر، کسی معاملے میں حد سے زیادہ کوشش کرنا، کوشش کر کے ایک نتیجہ اخذ کرنا، پھر تم اپنے علم اور گمان کے مطابق اس نتیجے کو درست سمجھو۔ خطا کا مطلب یہ ہے کہ جس نتیجے پہ تم پہنچے ہو تم اس نتیجے کو درست سمجھ رہے ہو، لیکن حقیقت میں نتیجہ اس کے برعکس ہے، نتیجہ اس طرح نہیں۔ تو اب دیکھیے، اب یہ ہے خطا اجتہادی کہ ایک چیز کو اپنے علم اور اپنے گمان میں تم صحیح سمجھ رہے ہو، جو نتیجہ تم لے رہے ہو حقیقت میں نتیجہ یہ نہیں ہے، حقیقت میں اس کا نتیجہ کوئی اور ہے۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لما اخطا آدم الخطیہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو خطا کا لفظ استعمال ہوا، تو وہاں کیوں خطا کا لفظ استعمال ہوا؟ کیوں؟ شیطان آیا، اس نے قسم کھائی کہ اللہ رب العالمین اس نے، یہ حضرت سیدنا امام زرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی چیز کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس نے قسم کھائی کہ بھائی یہ جو دانہ کھانے سے انسان کو دائمی حیات مل جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس لیے منع کیا کہ تمہاری حیات دائمی نہ ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دائمی حیات کا نتیجہ اخذ کیا، لیکن نتیجہ اس کے برعکس تھا، دائمی حیات کے بجائے عارضی حیات ہو گئی، تو یہ خطا اجتہادی ہو گئی۔ اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خطا اجتہادی کے مرتکب تھے۔ کیسے؟ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا تھا، 55 دن ان کے گھر کا محاصرہ 40,000 لوگوں نے کیا، حسنین کریمین دروازے پہ پہرا دے رہے تھے، کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت حسنین کریمین کو کراس کر کے حضرت عثمان غنی کے گھر میں جائے، لہٰذا انہوں نے پھر یہ منصوبہ وہ کر لیا کہ بھائی ابھی تو ہم عثمان غنی کو شہید نہیں کر سکتے، لہٰذا ایسا کرتے ہیں دیوار پلانگ کے جاتے ہیں،
دیوار پلانگ کے گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقاعدہ منصوبے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے صاحبزادگان دروازے پہ پہرا دے رہے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں قاتلین عثمان کا علم نہ ہو؟ تو انہوں نے جو نتیجہ اخذ کیا کہ حضرت عثمان غنی کو اس کا علم تھا، حالانکہ نتیجہ اس کے برعکس تھا. حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ خطا اجتہادی کے مرتکب ہو گئے. اسی طرح خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بعد جس طرح باقی لوگوں کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جائیداد بھی تقسیم ہوگی. جس طرح باقی ورثاء کو ان کے جو صاحب ترکہ ہے، تو صاحب ترکے کے ترکے سے جس طرح ان کو وراثت ملتی ہے، ان کو حصہ ملتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ملتا ہے. تو اس لیے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہی نتیجہ لے کے آئے کہ ہمیں بھی حصہ ملے گا. لیکن نتیجہ اس کے برعکس تھا کہ اللہ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نانو معاشر الانبیاء، ہم تو گروہ انبیاء سے لا نورث درہما ولا دینارا، ہم وراثت میں نہ تو درہم چھوڑتے ہیں نہ دینار چھوڑتے ہیں. وما ترکنا صدقۃ، ہم جو بھی چھوڑتے ہیں وہ تو صدقہ ہوتا ہے. لہٰذا باقی لوگوں کی جائیداد تو تقسیم ہوگی، ان کے ورثاء کو ملے گی، لیکن تم آل رسول سے ہو، تمہیں یہ حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا. اب وہ جو نتیجہ لے کے گئے تھے، نتیجہ اس کے برعکس نکلا. تو اس لیے اب ہم نے جب ایک خطا اجتہادی کی یہ تعریف کی تو معاملہ کلیئر ہو گیا کہ بھائی یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے. باقی اگر جو لوگ اس کو گستاخی قرار دیتے ہیں وہ خود خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں.